والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے 6 دنوں میں آسمان و زمینوں کو پیدا کیا اور اس کے بعد اپنے عرش پر مستوی ہوا. ہر چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے اپنی امت کو یہ عقیدہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، وہ 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہر چیز کو دیکھتا، سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاة کے بعد آج ربیع الاخر کی 10 تاریخ ہے، 1444 ہجری چل رہی ہے. 4 نومبر 2022 عیسوی بھی ہے. خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے اس مسجد عزیزیہ سے. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا وہ ہے ظلم حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، ان کی تمام تر ضروریات کو ان تک پہنچاتا ہے. رات بنائی تاکہ وہ آرام کریں، دن بنایا تاکہ وہ کام کریں، موسموں کو بدلتا ہے. آسمان و زمین سے انسان کے رزق کا اس نے انتظام کیا. انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے کلام مجید کو نازل فرمایا، اس کو سمجھانے کے لیے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی.
اللہ نے عدل و انصاف کا حکم دیا اور ظلم کو حرام قرار دیا۔ عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کا حق دیا جائے۔ مساوات کو عدل نہیں کہا جاتا۔ مساوات یعنی برابری۔ لفظ مساوات یا مساوات نہ قرآن مجید میں آیا ہے، نہ یہ لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں آیا ہے۔ ہاں، جو لفظ ہمیں کتاب و سنت میں ملتا ہے وہ ہے عدل، قسط۔ مساوات کی بات کریں تو دین میں مساوات والا معاملہ نہیں ہے، بلکہ دین میں عدل ہے۔ یہ دین عدل پر قائم ہے، ہر ایک کو اس کا حق دیا گیا ہے۔ مساوات کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر ایک کو اس کا حق نہ ملے، سب کو ایک حق ملے۔ مثال کے طور پر ماں کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں۔ مساوات کا مطلب یہ ہوگا کہ ماں اور بیوی کو ایک طرح سے دیکھا جائے، دونوں کو برابر حق دیا جائے۔ برابر کیا مساوات؟ یعنی جو آپ والدہ کو دیں وہ بیوی کو بھی دیں، جو آپ بیوی کو دیں وہ والدہ کو بھی دیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ اور عدل یہ ہے کہ بیوی کا حق بیوی کو دیا جائے، ماں کا حق ماں کو دیا جائے۔ شریعت اسلامیہ عدل پر قائم ہے۔ اعطاء کل ذی حق حقا، یہ مساوات نہیں ہے، یہ عدل ہے۔ اعطاء کل ذی حق حقا، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیجئے۔ اور اللہ کا حکم ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ آپ کو عدل کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا تاکہ عدل قائم رہے، ہر ایک کو اس کا حق اس زمین پر ملے۔ اور اللہ عز و جل نے ظلم کو حرام قرار دیا۔ ظلم کا مطلب صاحب حق کو اس کا حق نہیں دینا۔ ظلم عربی لفظ ہے، مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر موضعہ، چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھنا۔ وضع الشیء فی غیر محلی یا فی غیر موضعہ، ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے، ایک مقام ہوتا ہے، اس کو اس کی جگہ اس کے مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام پر دوسری جگہ پر رکھنا، یہ ظلم ہے۔ اور دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، وہ نصیحت اللہ نے قرآن پاک میں نقل فرمائی۔ اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ، جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے اور فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک ظلم کیسے ہوا بھائی؟ شرک کرنے والا اللہ کا حق غیر کو دیتا ہے، اور اللہ کا حق اس کی اخلاص کے ساتھ عبادت ہے، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ لا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اگر کسی نے اللہ کی عبادت نہیں کی یا اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، یہ سب سے بڑا عدل ہے۔ اگر کسی نے اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو ملایا، یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے، دنیا کا سب سے بڑا ظلم۔ تو یہ بھی نہ کرے انسان، کیونکہ اس سے بربادی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے قسم کے ظلم ہوتے ہیں، جیسے بچوں کے حقوق ہیں، وہ حق بچوں کو نہیں دینا۔ ماں باپ بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں تو ماں باپ بچوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ شوہر کا حق بیوی اگر نہ ادا کرے، شوہر کے حقوق کو نہ دے یا پورے نہ کرے، تو بیوی شوہر پر ظلم کر رہی ہے۔ بیوی کے حقوق شوہر پر ہیں، شوہر اگر اپنی بیوی کا حق نہ ادا کرے، نفقہ، کھلانا پلانا، علاج، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، تو شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔
ماں باپ کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، مسلم حاکم بادشاہ کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، عوام کے حقوق ہیں، علماء کے حقوق ہیں۔ حقوق کی فہرست ہے۔ صاحب حق کو اس کا حق نہیں دینا یہ ظلم ہے۔ ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ماریں، ظلم اسی کو نہیں کہتے کہ آپ کسی کا مال چھین کر بھاگ جائیں۔ آپ صاحب حق کو، جیسے ابا ہیں، ابا کے حقوق ہیں، بچے اپنے والد کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ بچے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہوتے ہیں جس کی تفصیل ہے اپنی جگہ، تو ماں باپ اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم کئی قسم کا ہوتا ہے زمین پر۔ آپ نے کسی کو کام پر رکھا، ایک اجرت متعین ہوئی کہ اس کے کام کے اتنے پیسے میں اس کو دوں گا، اتنی تنخواہ اس کو دوں گا، کام لے لیا تنخواہ نہیں دی، ظلم ہے۔ الٹا بھی ہوتا ہے کہ عامل کام کرنے والا مالک پر ظلم کرتا ہے، ایسے بھی کبھی ہوتا ہے۔ الغرض یہ کہ ظلم کی کئی شکلیں ہیں، کئی قسمیں ہیں، لیکن یہ بات معلوم ہونا چاہیے ہر قسم کا ظلم حرام ہے، چاہے وہ شرک ہو جو سب سے بڑا ظلم ہو، یا بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہو۔ حدیث قدسی ہے، اور یہ کوئی معمولی حرام چیز نہیں ہے، بہت خطرناک چیز ہے ظلم، بہت خطرناک چیز ہے۔ اس کا اندازہ لگائیے، نبی علیہ السلام نے اپنے رب سے روایت کیا جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ رب العالمین نے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے نفس پر، سنیے کیا کہہ رہا ہے اللہ، اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، اور اس ظلم کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اللہ نے اپنے اوپر، حلال و حرام اللہ کا کام، تحریم و تحلیل اس کی صفت، اللہ نے اپنے نفس پر ظلم حرام کر دیا کہ وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اور یہ بات قرآن میں بھی موجود ہے، لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرے کے برابر کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی کو دیتا ہے تو یہ اس کا کرم ہے، اگر کسی کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے تو یہ اس کا فضل، کرم، عطا ہے، اس کی مہربانی ہے۔ اگر کسی سے روکتا ہے، نہیں دیتا ہے، محروم کرتا ہے تو یہ اس کا عدل ہے، اس کا انصاف ہے۔ کسی پر ذرہ برابر اللہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے بندوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہمارا رب رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، فضل عظیم والا ہے، ظالم نہیں ہے، نہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا کہ وہ کسی مخلوق پر ظلم نہیں کرے گا، اور اس ظلم کو اللہ نے مخلوق کے درمیان بھی حرام کر دیا، کوئی کسی پر نہ ظلم کرے، نہ انسان انسان پر، نہ انسان حیوان پر، کیونکہ حیوانات پر بھی ظلم ہوتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں حرام ہے یہ چیز، اور اس کا اندازہ لگائیے۔ ایک اور ایک حدیث خطبے میں بتائی گئی ہے، ظلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ مظلوم ایک ہوتا ہے، دیکھیں ایک چیز ہے ظلم، ظالم، مظلوم، ایک ظلم ہے حق نہیں دینا، صاحب حق کو اس کا حق نہیں دینا، کسی کو مارنا کہ اس کی عزت ہے، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کی چیزیں چھین لینا، کسی کو اس کا حق ادا نہیں کرنا، سب قسمیں ظلم۔ نمبر 2، ظالم، ظلم کرنے والا شخص، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو۔ نمبر 3، مظلوم، جس پر ظلم کیا جاتا ہے۔ تو مظلوم جس پر ظلم ہوتا ہے وہ جب دعا کرتا ہے، اس کی دعا آسمان پر جاتی ہے، بادل ہٹ جاتے ہیں، آسمان تک اس کی دعا پہنچتی ہے، اللہ رب العالمین اپنی عزت، اپنی جلال کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی، میں تیری مدد کروں گا، اگرچہ کچھ دیر کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگر کچھ مدت کے بعد، لیکن مدد ضرور کروں گا میں، کس کی؟ مظلوم کی۔ یہ اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر اپنی عزت کی بیان فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، جو مشہور دعا حدیث ہے، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہاں اس نے زبان کھولی، بد دعا دے دی ظالم پر، اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر جو مستوی ہے وہ سن لے گا، اور پھر وہ جو اس نے کہا ہے بربادی کے لیے یا ہلاکت کے لیے ظالم کے، وہ چیز اس کے ساتھ ہو جائے گی دنیا میں۔ انسان اللہ سے ڈرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کے اندھیرے ہوں گے قیامت کے دن۔ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں زمین پر، وہ کل قیامت کے دن اندھیروں میں ہوں گے، تاریکیوں میں ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حل کیا ہے؟ معلوم ہوا، مسئلہ سمجھ میں آیا کہ بھئی ظلم نہیں کرنا۔ اگر ظلم ہو گیا تو ہم نے ماضی میں کسی پر ظلم کیا تو اس کو سالو کر لیں معاملہ، جیسے کسی کے پیسے چھین لیے، پیسے واپس کر دیں، زمین ہڑپ لی، قبضہ کر لیا، پوری زمین دے دیں، واپس کر دیں۔ حدیثوں میں سخت وعیدیں آئی ہیں، ایک بالش زمین اگر کسی کی ناحق لیتا ہے، ایک بالش زمین اگر کوئی کسی کی ناحق یعنی ظلم کرتے ہوئے لیتا ہے، پوری زمین، 7 زمین کا طوق بنایا جائے گا، طوق، اور اس ظالم کے گردن پر قیامت کے دن ڈالا جائے گا اور اس کو جہنم میں گھسا دیا جائے گا۔ سخت وعیدیں آئی ہیں، سخت سزائیں آئی ہیں ظالموں کی، لہذا ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر ہو گیا تو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آپسی مسئلے ہیں جس میں ظلم وغیرہ کے مسئلے، کسی نے کسی پر ظلم کیا، ایک رشتہ دار نے دوسرے رشتہ دار پر، بھائی نے بھائی پر، شوہر نے بیوی پر، بیوی نے شوہر پر، بھائیوں نے آپس میں، بہنوں نے آپس میں، ساس نے بہو پر، بہو نے ساس پر، بیٹوں نے بچوں نے ماں باپ پر ظلم کیا، ایسے بھی ہوتا ہے، ماں باپ نے بچوں پر ظلم کیا، جو بھی مسئلے ہیں ظلم کے، حل کر لو اسی دنیا میں، اس مسئلے کو کلیئر کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبل اس کے کہ قیامت کا دن آ جائے تم فدیہ دو، درہم و دینار کو فدیہ دے کر اپنے اس مسئلے سے اپنے آپ کو بچانا چاہو، نہیں ہو سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان عند اخیہ مظلمہ فلیتحل منہ اليوم، من کان عند اخیہ مظلمہ، یہ روایت آئی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اگر کسی کا اپنے بھائی کے ساتھ کوئی ظلم والا معاملہ ہے، اسی زمین پر، اسی دنیا میں، اسی زندگی میں ختم ہونے سے پہلے، موت آنے سے پہلے اس معاملے کو کلیئر کر لو، قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن آ جائے اور تم چاہو کہ کچھ فدیہ دو اور اپنے آپ کو بچا لو، نہیں بچا سکتے ہو دینار و درہم فدیہ دے کر، لہٰذا ہم معاملے حل کر لیں۔ کیا شکل ہے بھئی اس کی؟ میں نے جیسے بتایا، چیز لی تو واپس کر دیجیے۔ بعض لوگ جائیداد وغیرہ میں ظلم بہت ہوتا ہے، وراثت کے مسئلے شاید نہیں پڑے آپ لوگ یا نہیں معلوم ہے، مرنے سے پہلے کوئی اپنی جائیداد تقسیم نہیں کر سکتا ہے، اپنے اولاد نہیں کر سکتا، نیور، ہر کسی نے۔ مرنے کے بعد اس کی جائیداد شرعی طور پر تقسیم کی جائے گی، لیکن اتنا ظلم ہوتا ہے، زندگی میں باپ بانٹ کر چلا جاتا ہے، کس نے حق دیا بانٹنے کا آپ کو؟ بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، اس کو اتنا، وہ بچی، اس کا شوہر بہت اچھا ہے، پیسے والا ہے، اس کو مت دو، اس کو تھوڑا دو، یہ بچی، کیا ہے یہ؟ اللہ نے حصے بانٹے ہیں، قرآن میں موجود ہیں، آیتیں موجود ہیں جو قیامت تک تلاوت کی جائیں گی۔ شوہر کو کتنے، بیوی کو کتنے، امی کو کتنا، ابا کو کتنا، بیٹے کو کتنا، بیٹی کو کتنا، بھائی ہو تو کتنا، بہنیں ہو تو کتنا، سب موجود ہے تفصیل۔ آپ کون بانٹنے والے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہر ایک کا حصہ بانٹ دیا ہے قرآن میں، اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوگی، لا وصیت لوارث، لیکن ظلم ہوتا ہے میرا وراثت کے مسئلوں میں۔ دیکھیے زمینیں جائیدادیں ہڑپ کر لیتے ہیں، بہن ہے کیا پتہ بہن کو، بھائی آپس میں ملتے ہیں، چلو جیسے چاہے ویسے تقسیم کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ امی کو ملا لیتے ہیں اپنے، ماں بچوں پر ظلم کرتی ہے، ایک بچے کو دیتی ہے دوسرے بچے کو نہیں دیتی ہے، اور وہ بھی ایک حدیث یاد آ گئی جو خود میں بیان کی، اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے ہیں، میں نے ایک بچے کو ایک چیز دی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر گواہ رہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے باقی بچوں کو کیا کیا؟ کہا کہ نہیں باقی کو تو نہیں دیا، میں نے ایک کو دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس باطل پر گواہ نہیں بنوں گا، دوسری بات میں یہ ظلم ہے، اس ظلم پر میں گواہی نہیں دوں گا۔ اگر دینا ہے دنیا میں بچوں کو گفٹ تو سب کو برابر برابر دینا ہو، حدیث سے موجود ہے۔
ایک بیٹے کو دیا ایک بیٹے کو نہیں دیا، بیٹی کو دیا بیٹے کو نہیں دیا، یا ایک بعض اولاد کو دیا بعض کو نہیں دیا، یہ ظلم ہے، ظلم. ماں باپ پکڑے جائیں گے قیامت کے دن. لہٰذا مسئلوں کو حل کریں. اگر جائیدادیں لے لی ہیں بہنوں کی کسی نے یا بھائیوں پر بہنوں پر ظلم کیا ہے، واپس کر دو پورا. کیا کریں گے؟ پوری زمین دے دو، پوری جائیداد دے دو، شرعی حساب سے تقسیم کر لیں، پھر دوبارہ شرعی. یہ نہیں کہ ماضی میں غلطی ہو گئی اسی غلطی پر جو ہے چل رہے ہیں. اور کسی نے کسی کے پیسے لے لیے ہیں، کسی کی چیز ہڑپ کر لی ہے، وہ چیز واپس کر دو. کسی نے کسی کو گالی دی ہے، یہ بھی ظلم ہے نا. کسی کو ذلیل کیا، بے عزت کیا، اب اس کا کیا کریں گے؟ اس سے معافی مانگ لو جا کے. آپ نے کسی کو مارا ہے، معافی مانگو. کسی پر ظلم کیا ہے، اس سے معافی مانگ لو. مظلوم سے گالی دی ہے، ذلیل کیا ہے، بے عزت کیا ہے اس کو، تو معافی مانگ لو. جس مجلس میں، بڑی تفصیل ہے اس کے، جس مجلس میں آپ نے کسی کو ذلیل کیا ہے اسی مجلس میں اگر وہ موجود ہے تو وہاں معافی مانگو. اور اگر اس کی غیر موجودگی میں آپ نے کسی کو ذلیل کیا ہے مجلس میں، یہ بھی ظلم ہے. اسی مجلس میں اس آدمی کی تعریف کرو یا اس عورت کی تعریفیں کرو جس مجلس میں آپ نے اس پر ظلم کیا تھا. اور اگر کسی کی چیز ہم نے لے لی، وہ آج موجود نہیں ہے، کہاں ہے، پتہ کریں. کچھ بھی نہیں ہو، علماء کے فتوے موجود ہیں. اس کی چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اللہ سے یہ دعا کرو کہ اس کا اجر اس کو ملے جو صاحب ہے. مسئلے حل کرنا ہے، اچھی چیز نہیں ہے ظلم، نعوذ باللہ من ذالک. قیامت کا دن ہوگا، حساب ہوگا، کتاب ہوگا. کتاب یعنی نام اعمال، حساب یعنی حساب. پائی کا حساب دینا ہوگا. آپ کو مفلس والی حدیث معلوم ہے. قیامت کے دن انسان، وہ بتا کر میں بات کو ختم کر دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا مفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا رضی اللہ عنہ، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ مفلس ہے. ہمارے پاس ہم اسی کو کہتے ہیں یہ مفلس آدمی ہے بے بڑا. کیوں؟ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا مفلس شخص وہ ہوگا جو اپنی نمازیں لے کر آئے گا. کیا لے کر آئے گا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ. اللہ اکبر، مطلب وہ نماز پڑھتا تھا، اے اللہ یہ میری عبادت، یہ میری نماز، اے اللہ یہ میری زکوٰۃ، اے اللہ یہ میرا صدقہ، یہ میری عبادتیں، یہ میرے اعمال. پھر مفلس کیسے؟ اس نے کسی پر ظلم کیا تھا ہوگا، کسی کا مال چھینا تھا، یا کسی کو گالی دی تھی، کسی کو مارا تھا، اس وجہ سے یہ مفلس ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کی نیکیاں جو ہے نا ان کو دے گا. مظلوموں کو، جن کو مارا تھا، ظلم کیا تھا، اس کی نیکیاں گئیں. معاملہ کلیئر ہے؟ نہیں، اور زیادہ مارا تھا یہ، اور زیادہ اس نے ظلم کیا تھا. ان مظلوموں کے گناہ اس کے سر پر ڈال کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے. نیکیاں گئیں، مظلوموں کے گناہ ہمارے سر پر پڑے. اس سے بڑی مفلسی کیا ہے بتائیے؟ لہٰذا اپنے آپ کو اس مفلسی سے بچانے کے لیے ظلم سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا. کبھی ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے پیر سے، ہم سے، ہماری زندگی سے، ہماری ذات سے کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہو. اگر ہو گیا ہو تو اس معاملے کو کلیئر کیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، سمجھنے والا بنائے. اللہ عدل و انصاف کی زندگی قائم رکھنے کی توفیق دے. اللہ عدل پر، اور عدل چاہے بیوی بچوں کے ساتھ ہو، یا ماں باپ ہوں، یا رشتہ دار ہوں، یا پڑوسی ہوں، یا علماء ہوں، یا بادشاہ ہوں، یا عوام، سب کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر قسم کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ رکھ. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.